الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أن تسلم قلبك لله. في سؤال الصحابي أي الإسلام أفضل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اہل اسلام کے لیے آج کا دن نہایت ہی خوشی کا دن ہے. اور اسلام نے ہمیں یقین نہیں چھوڑا کہ ہم دوسروں سے رہنمائی حاصل کریں، غیروں سے رہنمائی حاصل کریں کہ خوشی اور غمی کو کیسے منانا ہے. بلکہ اسلام نے
شریعت مطہرہ نے دین اسلام کے گزارنے کے، خوشی اور غمی کے ایام گزارنے کے ہمیں طریقے سکھلائے۔ اس لیے اسلام حد اعتدال میں رہ کر خوشی منانے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل خوشی نہ منائی جائے اور بالکل غم نہ کیا جائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ حد سے اس قدر انسان آگے بڑھ جائے کہ اللہ کے حکموں کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو رون دے۔ اس لیے حد اعتدال میں رہتے ہوئے شریعت اسلام نے ہمیں خوشی اور غمی کے منانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہی کریم ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے، جس نے اپنے بندوں پر خوشی کے ایام بصورت عبادت نصیب فرمائے۔ دو عیدیں اسلام نے دیں، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ۔ دیکھا جائے تو دونوں ایک خاص موقع پر ہیں، ایک خاص وقت پر ہے۔ عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کا خاص موقع ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے لوگ فریضہ قربانی بھی عطا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس خوشی میں جو اللہ کی طرف سے بصورت عبادت ملی ہے اس کو ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح عید الفطر ہے تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اختتام پر وہ مہینہ کہ جس میں نفلی عبادات کو بھی فرض کے برابر قرار دے دیا اور فرائض کو 70 فرائض کے برابر کر دیا، فرض کو 70 فرائض کے برابر کر دیا۔ اس کے اختتام کا موقع آیا تو اللہ رب العزت نے بصورت عبادت انسانوں کو عید کی خوشی نصیب فرمائی ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں لاوارث نہیں چھوڑتا، یتیم نہیں چھوڑتا، بلکہ اسلام نے ہمیں ہر موقع کے احکام نصیب فرمائے، اور وہ بھی ایک حد اعتدال میں عطا فرمائے۔ انسان آپے سے باہر نہ ہو جائے، اور یہ نہیں ہے کہ بالکل خوشی نہ منائے۔ اس لیے اسلام جیسا کامل دین، مکمل دین اور دنیا میں کوئی نہیں۔ تو عید کا موقع، اس موقع پر جہاں اللہ رب العزت نے عبادت کی شکل و صورت میں ہمیں حکم دیا کہ ہم عید کی 2 رکعت نماز کو ادا کریں،
وہاں ساتھ ساتھ ہمدردی کا بھی ہمیں حکم دیا گیا. غریبوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کا خیال رکھنا، کمزوروں اور محتاجوں کا دھیان کرنا، شریعت نے ہمیں اس کا بھی حکم دیا ہے. عام طور پہ جب دنیا کے لوگ خوشی مناتے ہیں، ان میں چند ایک قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خوشی منائیں گے تو صرف اپنوں کو یاد رکھیں گے، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بلائیں گے، خوب روپیہ پیسہ خرچ کریں گے. غریب اگر کوئی آ جائے گا اس کو دروازے سے باہر ہی فارغ کریں گے. بلکہ اپنے رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی غریب ہوگا تو اس کو بھی بلانے کی زحمت نہیں کریں گے. لیکن شریعت اسلام نے حکم دیا اور خاص طور پہ لازم کر دیا. آپ دیکھیں دونوں عیدوں پر، عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کے گوشت میں حکم دیا کہ سارا جمع نہیں کرو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو بھی دو. اسی طرح عید الفطر کے موقع پر بھی کہ تم اپنی خوشیوں کے اندر مگن نہ رہو، بلکہ ان غرباء اور مساکین، بیواؤں کا، یتیموں کا سہارا بنو. تو صدقہ فطر کی شکل و صورت میں اللہ رب العزت نے اس امت کو غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی یہ شکل و صورت عید الفطر کے موقع پر عطا فرمائی. اس لیے اسلام ایک ہماگیر مذہب ہے، ہماگیر دین ہے. کوئی گوشہ انسان کا ایسا نہیں ہے کہ اسلام اس کی رہنمائی نہ کرتا ہو. سر سے لے کر پاؤں تک، بیت اللہ سے لے کے بیت الخلاء تک، ہر حکم شریعت اسلام نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے عطا کیا ہے. اس لیے عید کی خوشیوں میں اللہ رب العزت نے غریبوں اور فقراء اور مساکین کا بھی حق رکھا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر ادا کر کے مسجد کے قریب آؤ. اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو فرمایا عیدگاہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرو. اگر نہیں کر رہا تو اس کے ذمے یہ لازم رہے گا، اس کی جان نہیں چھوٹے گی. جیسے قربانی کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جو وسعت اور طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. تو یہاں فرمایا صدقہ فطر کے ادا کرنے سے پہلے مسجد میں نہ آئے، عیدگاہ میں نہ آئے، صدقہ فطر کو پہلے ادا کریں. پھر شریعت اسلام نے صرف ظاہری خوشیوں کا اعتبار نہیں کیا کہ انسان ظاہری طور پہ بن سنور لے، شکل و صورت خوبصورت ہو، لباس اچھا ہو. صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ فرمایا اپنے من کو صاف کرنا بھی ضروری ہے.
ظاہر بنایا باطن نہ بنا، ظاہر میں خوبصورتی باطن میں گند، تو انسان کو جو عید کی شکل و صورت میں ایک اعلان ہونے والا ہے، اس اعلان سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ اعلان کیا ہے؟ سرور کائنات، وجہ کائنات، محبوب کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ عید کی نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ تو باطن تو خوبصورت کیا، ظاہر باطن تو گناہوں سے بھرا پڑا ہے، ظاہر خوبصورت کیا، باطن کے اندر نفرتیں، ظاہری حلیہ بڑا اچھا ہے، کپڑے بڑے خوبصورت ہیں، لیکن اندر قطع رحمی، اندر رشتوں کا توڑ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ عید پڑھ کے بھی گیا تو اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ عید کا ایک معنی عید عود سے ہے، لوٹنا، کوئی بڑی دیر کے بعد واپس آئے تو خوشی ہوتی ہے، تو عید خوشی کا نام بھی ہے۔ تو چہروں پر تو خوشی ہو لیکن دل کے اندر وہی چیزیں بھری ہو۔ ظاہری طور پر تو بڑا خوش ہے لیکن دل کے اندر عزیز و قارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، اپنوں کے لیے دوریاں ہیں۔ تو پھر ایسی عید انسان کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ نہیں بنی۔ اس لیے عید کا موقع ہے تو اسلام نے جو درس دیا، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا، اسلام نے جو درس دیا انسانیت کے ساتھ بھائی چارے کا، اس سبق کو سامنے رکھتے ہوئے عید کے ایام کو گزارے۔ سوال کیا گیا اسلام کیا ہے؟ تو فرمایا یہ تو ظاہری افعال کا نام ہے، ظاہری اعمال کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ صحابی پھر پوچھتے ہیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ تو سرور کائنات محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان تسلم قلبک للہ، کہ تیرا دل اللہ کے حوالے ہو جائے، کہ اللہ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق تم اپنے دلوں کو بنا لو، اللہ کی منشا اور مرضی کو اپنے دلوں میں داخل کر لو۔ یہ فرمایا اسلام کی حقیقت ہے۔ سوال پھر دوبارہ سوال کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَن يُسْلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، کہ دوسرے مسلمان تیری ہاتھ سے، تیرے زبان سے محفوظ ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، اسلام، کہ دوسرے مسلمانوں کو تیری زبان سے، تیرے ہاتھ سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔
قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ چند ایک صفات اللہ نے ان کی بیان فرمائی۔ ان المسلمین والمسلمات، فرمایا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، جو اللہ کی مغفرت جن کو ملنے والی ہے اور اجر عظیم ملنے والا ہے، ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ بندہ، یہ مرد اور یہ عورت مسلمان ہو، اسلام۔ والمؤمنین والمؤمنات، پھر دوسری شرط یہ ہے کہ یہ بندہ ایمان والا ہو، یہ عورت ایمان والی ہو۔ اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان کا ذکر فرمایا۔ ایمان کی بنیاد تو آپ سب کو معلوم ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ میں اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں، اس کے فرشتوں کو مانتا ہوں، اس کے تمام رسولوں کو مانتا ہوں، آخرت کے دن کو مانتا ہوں، مجھے اس بات کا علم ہے کہ مرنے کے بعد ایک اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی جانب سے، اس کو میں مانتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی میں یقین رکھتا ہوں۔ اس لیے یہ ایمان کی بنیاد ہے کہ اس کے بغیر بندہ مومن نہیں کہلاتا۔ پھر پوچھنے والے نے سوال کیا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصبر والسماحہ، صبر کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا، اور سماحہ سخاوت کرنا۔ یہ مہینہ جو گزرا یہ صبر اور سخاوت کا مہینہ تھا۔ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا، شد میزرہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے داخل ہوتے ہی تیاری کر لیتے، عبادت کے لیے تیار ہو جاتے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب عبادت، ایک ہے عام معمول کے مطابق عبادت کا کرنا، ایک ہے عبادت میں جہد کرنا، مشقت کرنا، اس میں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ ٹانگیں اس کی درد کرتی ہیں، کمر درد کرتی، کھڑا نہیں ہو جاتا، تراویح پڑھنی ہے، روزہ لمبا ہے، ان ساری مشقتوں کو سامنے رکھ کے یہ صبر کرتا ہے۔ پھر فرمایا سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان میں آپ کی سخاوت یوں بڑھ جاتی تھی کہ جیسے ہوا ہر گھر میں پہنچتی، آپ کی سخاوت بھی یوں عام ہو رہی تھی۔ تو ایمان کی بنیاد یہ دو چیزیں، ایمان کی حقیقت یہ دو چیزیں ارشاد فرمائیں، الصبر والسماحہ، صبر کرنا، سخاوت کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر درخت کے قریب
آرام فرما رہے ہیں. مشرک آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اوپر لٹکی ہوئی ہے, اس نے اٹھائی, نکالی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان کے کھڑا ہو گیا. رحمت للعالمین نبی, امام الانبیاء کی جب آنکھ کھلتی ہے, دیکھا کہ اوپر تلوار تانے ہوئے, اس نے دیکھا کہ آنکھ کھل چکی ہے. کہنے لگا اب بتائیں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ من یمنعک منی, کون بچائے گا مجھ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا اللہ. صبر کا پتہ یہاں چلتا ہے, جب سر پہ آئی ہو نا, ابھی آپے سے باہر ہوتا ہے یا حد اعتدال میں رہتا ہے. ہمارے جیسا ہوتا تو 25-26 پہلے اس کو گالیاں نکالتا, پھر گفتگو آگے والی کرتا, پھر 2-4 پرچے بھی کروا دیتا اوپر. تو فرمایا مجھے اللہ بچائے گا. اپنے عمل سے صبر کا درس دیا ہے. طائف کے میدان میں کتنا مشکل وقت آ پڑا ہے, بچے چھوٹے پیچھے لگا دیے, لہو لہان ہو چکے ہیں, اب تو فرشتے بھی آ چکے ہیں. حکم دیجیے ان دونوں کو آپس میں ملا دیجیے. ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں بھی فرمایا نہیں, یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسلوں میں سے کوئی لے آئے. تو فرمایا ایمان کی حقیقت الصبر والسماحہ, صبر کرنا ہے اور سخاوت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اماں کے فرمان کے مطابق جیسے ہوا ہر گھر میں پہنچتی, آپ کی سخاوت کو پہنچتی. اس گھرانے نے سخاوت خوب کی, ایسے ہی اللہ نے شان نصیب فرمائی, نہ ہوتے ہوئے بھی سخاوتیں کر گئے. شمعون یہودی فقیر مانگنے کے لیے آیا نا, کہا یہ چادر اس کے پاس گروی رکھوا دو اور اس سے اپنے جو تمہیں چاہیے لے لو. اس نے کہا چادر کس کی ہے؟ کہا سیدہ فاطمہ الزہرا کی. اس کا اندر بھی بدل گیا کہ خاندان اہل بیت کی یوں سخاوت ہے کہ خود گھر میں فاقے ہو اور دوسروں کے لیے اپنی چادریں چیزیں گروی رکھا کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ سخاوت کا درس دیا. کسی نے سوال کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے, اور تھا وہ حضرت حاتم تائی کے قریبی, تو کہنے لگا ہمارا حاتم تائی بڑا سخی تھا. انہوں نے فرمایا ان کی سخاوت کی مثال بیان کرو, کیسی سخاوت ہے؟ کہ ان کی سخاوت 10 دروازے فقیر مانگنے کے لیے آئے, پہلے دروازے پر اس کو بھی دیتے تھے, دوسرے دروازے پر اس کو بھی دیتے تھے, 10 کے 10 دروازوں پہ آتا تھا یہ فقیر. کبھی یوں نہیں کہا تو ابھی تو لے کے گیا ہے. سچی بات ہماری حالت یہ ہے, ایک کی دفعہ دوسری دفعہ کو مانگنے آ جائے یار, ہوں تو گند تک پہلے 10 دیے تھے نا تو اب 2 روپے دیں گے تاکہ نہ آئے. تیسری دفعہ تو بات کی بات ہے, ہم دوسری دفعہ ہی تھک جاتے ہیں.
تو فرمایا یہ بھی کوئی سخاوت ہے؟ آؤ ذرا میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہمارے نانا ہیں، میں ان کی سخاوت بتاتا ہوں۔ فرمایا جو ایک دفعہ مانگنے کے لیے آتا تھا نا، دوبارہ اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس قدر عطا فرما دیتے۔ دو پہاڑیوں کے درمیان بکریاں چرا رہے تھے، مانگنے والا آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری بکریاں تیری ہیں، تم لے جاؤ۔ اپنے قوم اور قبیلے کے پاس جا کے کہتا ہے یا قوم اسلموا فإن محمدا قد يعطي عطاء لا يخشى، اے قوم اسلام لے آؤ، یہ محمد بڑے کریم ہے اور جو مانگنے کے لیے جاتا ہے اتنا دیتے ہیں کہ دوبارہ اس کو کسی قسم کا خوف نہیں رہتا۔ تو ایمان کی حقیقت سمجھائی۔ ہم ابھی تک ایمان کے الفاظ یاد کیے ہوئے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ فوٹ بتائیں گے فوری طور پہ، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، فوری طور پہ سنائیں گے۔ لیکن ایمان کی حقیقت یہ ہمارے دلوں میں بھی ابھی تک نہیں آئی۔ تو ایمان اپنے ساتھ اپنی حقیقت کو چاہتا ہے۔ ظاہری الفاظ، ظاہری معنی یہ مطلوب نہیں ہے ایمان سے۔ کسی کو بھی پوچھ لیں گے، کہے گا میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو مانتا ہوں۔ تو بھائی ایمان کی حقیقت آ گئی، یہی ہے جی، یہ ایمان کی حقیقت نہیں، الفاظ ہے، بنیاد ہے، اور بنیاد کے بغیر بھی عمارت نہیں ہوتی، اور بنیاد جو ہوتی ہے وہ نظر نہیں آیا کرتی۔ عمارت دیکھیں آپ نے بنائی ہے نا، تو اس میں بنیادیں نیچے ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں، عمارت اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے، اور آپ اس میں ظاہری بناوٹ کرتے ہیں، خوبصورتی کرتے ہیں، اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیل لگواتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت رنگ کرواتے ہیں، عمدہ سے عمدہ چھت کر کے پھر سیلنگ کروائیں گے، پھر پنکھے لگوائیں گے کہ ہر چیز اچھی نظر آئے۔ یوں ایمان بھی چاہتا ہے جیسے میری بنیاد ہے، ایسے میرے اوپر کچھ نہ کچھ ظاہری چیزیں بھی ہیں جن کو اپنانا، جن کو بنانا ضروری ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الصبر والسماحہ، یہ ایمان کی حقیقت دو لفظوں میں سمجھائیے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے معجزہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے کوئی گفتگو کرنی ہو، کسی کو بات سمجھانی ہو، تو ہمیں الفاظ تلاش کرنے پڑیں گے، اور بار بار ہمیں اسے سمجھانا پڑے گا کہ اللہ کے پیغمبر نے دو جملوں میں سارے دین کو سمو کے رکھ دیا کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ فرمایا اسلام کی حقانیت یہ ہے کہ الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور سخاوت کرنا۔ جب پورا مہینہ صبر اور سخاوت کا ہے، اب اس کی جو نتیجہ اور بنیاد جو انتہا ہے وہ عید کا دن ہے، تو پتہ چلا کہ عید کے دن ہمیں صبر اور سخاوت کا اظہار اور مظاہرہ زیادہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح یہ تو دو چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، الصبر والسماحہ، صبر کرنا، اور صبر کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے رکے، اپنے نفس کو گناہوں سے روکے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اطاعت کے کاموں پر جمے، نیکی کے کاموں پر جمنا۔ نیکی کر لینا الگ چیز ہے، اور نیکی کو صبر کی صفت کے ساتھ کرنا الگ چیز ہے۔
آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تشریف لائے، اللہ اکبر کیا، جلدی جلدی پڑھ کے پوری کر لی، نہیں کہ عبادت کو صبر کی صفت کے ساتھ ادا کرنا، کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اب جلدی نہیں، اب اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز کا ادا کرنا۔ اور نماز کے جو فرائض ہیں نا، ان میں ایک واجبات میں ایک واجب یہ بھی ہے کہ تعدیل ارکان، ترتیب ارکان۔ تعدیل ارکان کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز کو سکون سے پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا، یہ نماز میں مطلوب ہے خود۔ تو یہ چیز صبر کے بغیر نہیں آئے گی، تو عبادت کو صبر کی صفت کے ساتھ ادا کریں۔ پھر دوسری حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ارید ان یکمل ایمانی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ پہلا سوال ایمان کی بنیاد کے بارے میں، دوسرا سوال ایمان کی حقیقت کے بارے میں، اب تیسرا سوال یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا حسن خلقت، حسن خلقت یکمل ایمان، فرمایا اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے اخلاق کا اچھا کرنا یہ ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ بعض بندے ان میں عبادت کی صفت بڑی نمایاں ہوتی ہے، حج، روزہ، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، نمازیں، نوافل، تسبیحات، قرآن کی تلاوت خوب کرتا ہے، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو ایسی عبادات یہ ایمان کے کامل ہونے کا ذریعہ نہیں بنی۔ تو ایمان کے کامل ہونے کے لیے ایک ہی چیز ارشاد فرمائیے، ایمان کے کامل ہونے کے لیے ایک چیز ارشاد فرمائی، فرمایا اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، ایمان کامل ہو جائے گا۔ اس لیے اخلاق کا اچھا کرنا یہ دین اور ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ والی جو صفت ہے اخلاق کا اچھا کرنا، یہ بڑی مشکل صفت ہے۔ بعض دفعہ بندہ ظاہری طور پہ اخلاق کے اچھے ہونے کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دفعہ ہوا، دوسری دفعہ ہوا، تیسری دفعہ جب اس کے ساتھ معاملہ پیش آ جائے تو اس کے اخلاق جو اصل بیچ میں دبے ہوئے تھے نا، وہ باہر آ جاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے مال کی، ایک بندہ اس نے رومال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں یوں ڈالا اور گلے میں ڈال کے کھینچتا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ کھینچ رہا ہے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے تقسیم کرتے ہوئے انصاف نہیں کیا۔ اب آپ سمجھ حساب لگائیں کہ امام الانبیاء ہیں، رحمت کائنات ہیں، ان کے گلے میں رومال ڈال کے کھینچ رہا ہے کہ اس رومال کے نشانات بھی گلے پہ پڑ چکی ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا اس کو پکڑ لو، اس کو پھینٹی لگاؤ، بلکہ نہایت ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں کون عدل کرے گا؟
اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا تم میرے حصے میں سے یا اپنے حصے میں سے اسے کچھ عطا فرمایا. تو اس لیے فرمایا ایمان کی حقیقت وہ اور چیز ہے، ایمان کی بنیاد وہ اور چیز ہے، اور ایمان کو مکمل کرنے کی جو چیز ہے وہ اچھے اخلاق ہے. دکاندار ہے تو وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، کسان ہے وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، گھر میں ہے آپس میں تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، بھائی بھائی کے ساتھ، دوست دوست کے ساتھ، ہر ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے. یہ ایمان کے کامل ہونے کا ذریعہ ہے. اولاد ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے، والدین آپے سے باہر ہو کے اس کو بددعائیں دیتی اور لوگوں کے سامنے ڈٹورا پیٹتے ہیں، ہماری اولاد ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے. فرمایا اللہ جو نعمت دے نا اس نعمت کی شکایات نہ کیا کرو. اولاد ایک نعمت ہے، بیٹا اور بیٹی نعمت ہے، ان کی لوگوں کے سامنے اب شکایات نہ کرو. اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، وہ رب جو نعمت دینے پہ قدرت رکھتا ہے نا وہ لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے. بچے نے کوئی شرارت کی تو ماں کہنے لگی تو مر ہی جاتا تو اچھا تھا. عمر تھی بچے کی 8 سال کے قریب، ایک ہی بیٹا تھا. اللہ نے اس وقت اس کی جان نہیں لی. اس عورت سے اس کا خاوند چھینا. اب آہستہ آہستہ یہی بچہ اس کا سہارا بنا. ٹھیک عین جوانی کے عالم میں 35 سال کے قریب جب پہنچا ہے، اب اس کی شادی کا وقت قریب آ چکا ہے. 2-4 دن کے بعد شادی. اس وقت عین اس وقت میں اللہ رب العزت نے اس کی جان کو قبض کر لیا ہے. اب روئے پیٹے تو خواب میں کسی کا دیدار ہوا. فرمایا یہ تیری اپنی ہی دعا کا نتیجہ جو تو نے اس وقت میں کی تھی، یہ آج تیری دعا پوری ہو گئی. تو بہترین اخلاق کا مظاہرہ صرف لوگوں کے لیے نہیں ہے، اپنی گھر والی کے ساتھ بھی. ہم باہر ملاقات کریں تو بڑے اچھے، دوست احباب سے ملیں تو بڑے اچھے، اور اپنے گھر میں اپنی ہی بیوی سے ملیں تو منہ کے اوپر 2:15 بجے ہوتے ہیں ویسے ہی. اس لیے اخلاق کا مظاہرہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ یوں تقسیم ہے. ایسی یہ نہیں ہے کہ باہر تو اخلاق اچھے کا مظاہرہ ہے اور گھر میں جو ہے وہ ظلم و ستم ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا عمل کر کے دکھایا. آپ کا اپنے صحابہ کے ساتھ عمل یہ باہر کا ہے، آپ کا اپنے اہل بیت کے ساتھ عمل یہ اندر کا ہے، اور پھر خاص طور پہ اپنی گھر والیوں کے ساتھ آپ کا عمل. کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آیا کرتے تھے. مجھ سے پانی مانگا، میں پانی پی رہی تھی تو اللہ کے نبی نے مجھ سے پانی مانگا. میں پانی لے کے آنے فرمایا اس میں جو پانی یہی مجھے دے دو. اور پھر فرمایا عائشہ اس پیالے میں تو نے کس جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیا وہ بتا.
فرمایا یہاں پر تو اللہ کے نبی نے جہاں پہ میں نے ہونٹ لگا کے پانی پیا تھا وہیں پہ اللہ کے نبی نے ہونٹ لگا کے پانی پیا ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان دھیان میں بھی نہیں رکھتا، خیال میں بھی نہیں رکھتا۔ پانی پینا ہے، پیاس لگی ہے، اب پیالہ اٹھائے گا جلدی جلدی پی جائے گا۔ کسی نے بھی پیا ہے تو اس کو کیا خیال کہ یہاں منہ لگایا یہاں لگایا، اس نے جلدی جلدی اپنی پیاس بجھانی ہے۔ لیکن چونکہ یہ رشتہ سمجھانا تھا، یہاں اچھے اخلاق کا مظاہرہ بتانا تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ فرمایا اے عائشہ تو نے کہاں پہ منہ لگا کے پانی پیا ہے؟ جہاں پہ تو نے منہ لگا کے پانی پیا ہے وہاں پہ میں نے منہ لگا کے پانی پیا ہے۔ اور پھر آپ حساب لگائیں اس بات کا کہ ایسے ایسے اعمال جو عام طور پہ ہمارے ذہن ابھی تک ان میں نہیں موجود، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے بتلائے۔ جہاد کا موقع ہے اور ساتھ اپنے اہل خانہ میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے گئے ہوئے۔ جب وہاں سے واپسی ہونے لگی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سارے کے سارے آگے چلو، میں اور میری گھر والی پیچھے آ گئی۔ اب صحابہ کی جماعت آگے آ گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ دوڑ امام الانبیاء ہے، وجہ کائنات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب بیوی ہے گھر والی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دوڑ لگاؤ گے؟ فرمایا میں تیار ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، جسم بھی اتنا زیادہ وزنی نہیں تھا، تو بھاگنا شروع کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آگے نکل گئی۔ فرمایا عائشہ تم جیت گئی ہو۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ پھر تقریباً کو 4-5 سال کے بعد دوبارہ غزوہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے پھر صحابہ سے فرمایا جب مدینے کے قریب پہنچنے لگے کہ تم آگے چلے جاؤ ہم پیچھے آتے ہیں۔ صحابہ اکرام آگے، آپ نے پھر سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا آج دوڑ لگاؤ گی؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ اس وقت ان کا جسم تھوڑا سا وزنی ہو گیا۔ اب جب دوڑ لگائی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ فرمایا تل کا بتل کا، یہ والی جو ہے نا وہ اس کے بدلے میں ہے، اس وقت تو جیت گئی تھی اب میں جیتا ہوں، اور تو نمبر لے گئی تھی تو ہن میرا نمبر۔ اب حساب لگائیں کہ یہ حسن اخلاق کا کس قدر بڑا مظاہرہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم اپنے آپ کو بڑے مسلمان ظاہر کرتے ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار ظاہر کرتے ہیں، لیکن کیا ہم میں سے کسی نے یہ عمل کیا ہے؟ چلو زیادہ نہیں، کبھی ایک دفعہ سنت سمجھ کے کیا؟ ماشاءاللہ، ایک آدھ ہے بھی کرنے والے، ماشاءاللہ، چلو باقیوں کے لیے بھی ترغیب ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کو، بیوی کو صحیح فرما رہے ہیں ماسٹر صاحب کہ پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، یہ صحیح بات ہے۔ اس لیے ایمان میں کامل کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ حسن اخلاق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مظاہرہ اپنے گھر والوں سے
اپنے بچوں سے، صحابہ اکرام سے، صرف اپنے نہیں غیروں سے بھی کیا ہے۔ عرب کے معاشرے میں غیر عورت کے ساتھ، نامحرم کے ساتھ پیار اور محبت کا، عشق کا اظہار کرنا فخر سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والی کے ساتھ پیار اور محبت کی بات کرنا عیب سمجھا جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہماری بیوی ہے یہ تو ہماری لونڈی ہے۔ اس کا مظاہرہ ایک حدیث سے بھی سامنے آتا ہے۔ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا تو صحابہ کرام آپ سے پوچھنے کے لیے آپ کے حجرے میں آ رہے تھے۔ ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ ایک دفعہ اجازت مانگی نہیں ملی، دوسری دفعہ مانگی نہیں ملی، پھر تیسری دفعہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم جب یہاں آئے ہیں تو انصار کی عورتیں تو ویسے ہی اپنے خاوندوں کے سر چڑھ کے رہتی ہیں، یعنی ان کو عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ سر چڑھ کے رہتی ہیں، جو مطالبہ ہوتا ہے منوا لیتی ہیں۔ تو یہ انصار کی عورتوں کے میل ملاپ کی وجہ سے ایسی بات پیدا ہو گئی، وگرنہ ہم جب وہاں پہ تھے تو اپنی عورتوں کو دبا کے رکھا کرتے تھے۔ یہ اس بات کا اظہار کرنے کے لیے تھا کہ مدینہ کے اندر ماحول یوں ہے کہ یہاں عورت کا غلبہ ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں جہاں ہم رہے یا مکہ میں، وہاں ہمارا ماحول یہ تھا کہ ہم غالب رہا کرتے تھے، عورت مغلوب۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے کا جو ماحول تھا، عرب کے ہاں جو رواج تھا، وہ یہی تھا کہ اگر عاشق اور معشوق وہ اس کے پیار کے قصوں میں سو کیا ایک ہی مجلس میں ہزار اشعار پڑھا کرتے تھے، اس کا نام لیا کرتے تھے، لیکن بیوی کی محبت کا اظہار جرم سمجھا جاتا تھا۔ اسی ماحول میں مسجد نبی کا منبر ہے، صحابہ اکرام کا مجمع ہے۔ ایک بندے نے کھڑے ہو کے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ اب بھرے مجمع میں کسی کا سوال کرنا اللہ کی طرف سے بات کا اس کے دل میں ڈالنا تھا، تاکہ اس ماحول میں جو چیز ہے غلط وہ ختم ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا، میں اپنی بیوی عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ اب یہ بات ان کے رسم و رواج کے خلاف محسوس ہو رہی تھی، اس لیے سوال کو تھوڑا سا بدلتی کہ یا رسول اللہ، میرا مقصود یہ نہیں تھا کہ عورتوں میں سے آپ سب سے زیادہ کس سے، آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں۔ اب اس کا سیدھا سادہ جواب تو یہ تھا کہ ابو بکر صدیق سے، لیکن آپ نے یوں نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ نبض سمجھ چکے تھے کہ گھر والی کے ساتھ پیار کرنا، اس کا اظہار کرنا ان لوگوں میں عیب سمجھا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی گھر والی عائشہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ دوبارہ پھر سوال پہ فرمایا کہ میں اپنی بیوی عائشہ کے والد سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اعلی اخلاق کا مظاہرہ ہے، اور اسی طرح آپ کا یہ اعلی اخلاق کا مظاہرہ صرف بیوی کے ساتھ نہیں، بچوں کے ساتھ بھی، غلاموں کے ساتھ بھی۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے 10 سال تک میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی یوں نہیں کہا کہ اے انس یہ کام کیوں کیا ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ تو اس لیے اعلی اخلاق صرف باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، گھر کے افراد حتیٰ کہ غلاموں کے لیے بھی ہیں۔ غلامی کا دور ختم ہو گیا تو اب مزدور ہم گھر میں لاتے ہیں، ان کے لیے بھی ہیں۔ کام کاج کے لیے جو بندہ لے کے آئے ان کے لیے بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے متعلق پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ عورت نماز خوب پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں۔ اب بات سنیں، آپ نے کیا فرمایا؟ یہ دوزخ جائے گی، یہ دوزخ میں جائے گی۔ تو ایمان کی بنیاد اور چیز ہے، ایمان کی حقانیت حقیقت اور ہے، لیکن ایمان کو کامل کرنے والی چیز اور ہے، اور وہ ہے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ اس وقت جو ہمارے معاشرے کا رواج بن چکا ہے کہ دوسروں کے گفتگو کو، دوسروں کے اظہار ما فی الضمیر کو یہ برداشت نہیں کرتے۔ تھوڑی سی ایسی بات ہر ایک کو اپنی رائے کے ظاہر کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو ہر بندہ اپنی رائے کے دینے میں آزاد ہے، لیکن ایک بندہ جب رائے دیتا ہے تو دوسرے اس پر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ اسلام اور دین کی جنگ تو ہوتی نہیں ہے، لیکن کفر کے فتوے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے سینوں کو وسیع کریں، بھائی بھائی سے، دوست احباب عزیز و اقارب، ہر ایک میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس نے میرے خلاف بات کی تو کی کیوں ہے؟ اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، تیری ایک اپنی رائے ہے، اس کی اپنی رائے ہے، لیکن اسی میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کو کامل کرنے والی چیز فرمایا اچھے اخلاق ہے۔ پھر ایک اور عورت کے متعلق سوال کیا گیا کہ عبادت زیادہ نہیں کرتی، جو فرائض ہیں بڑی مشکل سے پورے کر لیے، قرآن کریم کی تلاوت مختصر کو تھوڑی بہت کر لی، لیکن عبادت زیادہ نہیں ہے، ہاں اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کے اچھے ہونے کی بنیاد پہ یہ جنت میں داخل ہوگی۔ ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ ہم تو 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ہم تو سارے روزے رکھتے ہیں، تسبیحات اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، صبح پہلے وقت میں آ کے جو ہے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لیکن اخلاق کے اعتبار سے ہم زیرو ہوں تو ہم خوش فہمیوں میں نہ رہیں۔ اس لیے عبادت اگرچہ تھوڑی ہے لیکن اخلاق اچھے ہوں گے، فرمایا کل قیامت والے دن نیکیوں کے پڑھنے کے وزنی ہونے کی گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان اور ان کے بیٹے کے واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس واقعے میں چند ایک باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔
جہاں اللہ کی توحید کی بات آئی ایک جملے میں بات سمیٹ دی، والدین کے ساتھ احسان کرنے کی باری آئی ایک گفتگو، ایک ہی پیغام دیا، اللہ نے اپنی ربوبیت کو، اپنی عظمت کو بیان کیا تو ایک ہی آیت میں، نماز روزے کو بیان کیا تو ایک ہی جملے میں، لیکن جب اخلاق کی باری آئی تو 3 جملے یا 4 جملے اس کے لیے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنا حق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تشرک باللہ، یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو وصیت فرمائی تھی بیٹے کو، اس کی عبارت ہے جو اللہ اس کو نقل فرما رہے۔ تو حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے سارے اعمال کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور پھر والدین کے آداب بیان فرمائے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، احسانہ، یہ والدین کے ساتھ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے احسان کرنے کا حکم دیا، نیکی کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کی وجوہات بیان کی کہ کیوں نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماں نے تجھے اپنی پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے اور بوجھ پر بوجھ، تکلیف پر تکلیف اٹھاتی رہی ہے، اس لیے فرمایا ان کے ساتھ احسان کر۔ اور اس کے بعد اللہ کہتے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہے تو اللہ رب العزت اس کو لا کے سامنے حاضر کر دیں گے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، اللہ اس کو حاضر کریں گے۔ پھر نمازوں کا حکم کرتے ہوئے اقیم الصلاۃ، نماز کا حکم فرمایا۔ پھر آگے وأمر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف یعنی نیک باتوں کا لوگوں کو کہو اور بری باتوں سے منع کرو۔ یہ سارے ایک ایک جملے میں باتیں ارشاد فرمائی، لیکن جب اخلاق کی باری آئی تو اخلاق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، منہ پھلا کے بات نہ کر، گالیں پھلا کے بات نہ کر، یا منہ چڑھا کے بات نہ کر۔ یہ مفہومی ترجمہ ہے، ویسے تو اس کا معنی آتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اپنے منہ کو پھلا کے بات نہ کر۔ اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چل، زمین میں اکڑ کے نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ فخر سے، تکبر سے، اکڑا کے چلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وقصد فی مشیک، کہ چلنے میں میانہ روی رکھ، نگاہوں کو جھکا کے چل۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ آوازوں میں سب سے بری اگر کوئی آواز ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ 3-4 جملے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ اس لیے علامہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی صفات اللہ نے آسمان سے اتاری ہیں ان میں اچھے اخلاق کی جو صفت ہے یہ سب سے کم اتری ہے۔
اچھے اخلاق کی صرف سب سے کم اتری ہے، اس لیے نفل پڑھنا آسان ہے، مال خرچ کرنا آسان ہے، لیکن مکارم اخلاق، اچھے اخلاق بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ فرمایا کن متخلقا واصدق صدیقک ان صدقت صداقتا فادفع عدوک بالتی فاذا الذی، کہ دشمن سے بھی اچھا سلوک کر، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج جو تجھ سے دشمنی کر رہے ہے، اگر تو اچھا سلوک کرے گا کل یہ تیرا دوست بن جائے گا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ بِالسَّيِّئَةِ، فرمایا اچھائی کا بدلہ برائی سے نہ دے۔ کہیں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو اکثر گمانوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کسی کے متعلق گمان کر لینا، یہ تو ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، غلط غلط گمان پال کے رکھنا، فرمایا یہ گناہ کے کام ہے۔ اچھے گمان کے بنانے کا حکم ہے اور برے سے بچنے کا حکم ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ کے بندے آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ، جناب صاحبانہ براواں عید پڑھنی ہے نا، انہوں دیر نہ کرو، 10 بجے جماعت کھڑی کی جانی ہے، ٹھیک 10 بجے۔ منڈا کو آ کے اسی رہ گیا سکر نو رہ گیا گھر چ بیٹھے رہنے ہیں، گلا ماری رکھنے ہیں تے عید غریب کا آپ خیال نہیں کرتے پڑھنا ہے۔ لوگ تو سارے پڑھ لیا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ پھر ارشاد فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہ اچھے اخلاق سکھائے جا رہے ہیں، ایمان کی تکمیل کا جو ذریعہ ہے نا وہ سکھائے جا رہے ہیں۔ لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو وہی چیز بیان کر رہے ہیں جو اس میں پائی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، وگرنہ وہ غیبت نہیں بہتان ہے۔ ایک چیز پائی جاتی ہے، فرمایا اس کو بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں کہ غیبت کرنے والا اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اور حدیث میں یوں فرمایا کہ یہ تو سب سے کم درجہ غیبت کے گناہ کا پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اس کی برائی کو اس انداز سے بیان کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور اس چیز کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتے کوڑ مرض بھی ہو نا، عقل بالکل کم ہو، تو وہ بھی اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یار ماں کے ساتھ زنا کرنا تو بہت برا کام۔ تو غیبت کی برائی کو سمجھانے کے لیے، غیبت کی برائی کو بیان کرنے کے لیے کس انداز سے سمجھایا تاکہ امت کا کوئی فرد، اعلیٰ ذہن والے تو دوسری مثالوں سے سمجھ جائیں گے، کند سے کند ذہن بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، فرمایا اس کو بھی سمجھ آ جائے، تو آپ نے اس انداز سے اس کی برائی کو بیان کیا کہ یہ غیبت کرنا، فرمایا ماں کے یہ کم درجہ ہے، کم کہ ماں کے ساتھ جیسے بندہ زنا کر رہا ہے یہ غیبت کرنا ایسے ہی۔ ہماری مجلسیں مشکل سے خالی ہوں گی دوسروں کے تذکروں سے، دوسروں کے عیب بینی، عیب کو بیان کرنے سے۔ ہم بڑے بڑے لیول پر غیبت کر رہے ہوتے ہیں،
ایک ہے نا گھر والوں کی، ادھر ادھر والوں کی، ہم اوپر والی سطح پہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔